آپ کو واہ عبداللہ تو بڑا ہائے ہائے نہیں سمجھ آئی، ابھی بھی نہیں سمجھ آئی۔ یہ کس نے کہا بھلا بتاؤ نا ذرا؟ جس نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جس نے یہ کہا انا قاسم واللہ یؤتی، جس نے یہ کہا کہ کائنات میں رب کی ساری خدائی میں جس سے بڑا عالم کوئی نہیں، پوری اللہ کی یہ اس محبوب نے کہا کہ جس کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو علم آپ کے پاس نہیں تھا وہ ہم نے آپ کو دے دیا۔ یہ اس محبوب نے کہا کہ جس محبوب کی شان میں آتا ہے کہ پیارے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آئے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ جو محبوب زمانے کو علم دینے کے لیے آیا ہے آج وہ حضور فرما رہے ہیں اوے واہ عبداللہ، اوے تو بڑا عالم ہو گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے سر جھکا لیا، کہا سونیا یہ سب تیری ہی تو کرم نوازی ہے، یہ سب آپ ہی کی تو مہربانی ہے۔ اچھا اب جب یہ بات ہوئی تو یہ بات تو جناب جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی، صحابہ جوک در جوک عبداللہ بن مسعود کی زیارت کو آنے لگے۔ اوے عبداللہ تجھے مبارک ہو، حضور نے تیرے علم کی تعریف کی ہے۔ اوے عبداللہ حد ہو گئی ہے، اوے عبداللہ بن مسعود کمال ہو گیا ہے کہ حضور تیرے علم کی تعریفیں کرتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود بڑا عالم ہو گیا ہے۔ اچھا یارا ہمیں بھی بتا تو صحیح نا، جب حضور کے پاس بیٹھتے تھے تو ہم بھی تو تیرے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے تھے، تو یہ اتنا علم تیرے پاس کیسے آ گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا عالم تو کیسے بن گیا؟ ہم بھی بیٹھتے تھے جب حضور مواعظ حسنہ ارشاد فرماتے، سنتے ہم بھی تھے، سنتے تم بھی تھے، حضور کے ارشادات اور فرمودات ہم بھی سماعت کرتے تھے، تم بھی سماعت کرتے تھے۔ یارا یہ بتانا کہ اتنا بڑا عالم تو پھر کیسے بن گیا؟ اور حضور نے یہ جو تیری تعریف کی ہے کہ تو بہت بڑا عالم بن گیا ہے، آج نکتہ بتا نہ ذرا، راز بتا نہ ذرا کہ اتنا علم تیرے پاس کیسے آ گیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں چند کام میں وہ کرتا ہوں کہ جو میں کسی کو بتاتا نہیں۔ کہا وہ کون سے کام ہیں؟ فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ جب میرے آقا وضو فرماتے ہیں تو میں حضور کو مسواک پیش کرتا ہوں۔ پڑھنے سارے ہی آتے ہیں، پڑھنے نہیں سمجھ آئی جی، پڑھنے پڑھ عالم حافظ ہویوں تے نام رکھایا قاضی تے سہ واری تو طواف بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی تے پھڑ تلوار بہادر ہویوں نام رکھایا غازی، نام رکھایا غازی۔ فرمایا یہ سارے کام ہیں، تو پڑھتے تم بھی تھے، پڑھتا میں بھی تھا، سیکھتے تم بھی تھے، سیکھتا میں بھی تھا، حضور کے مواعظ حسنہ سنتے تم بھی تھے، سنتا میں بھی تھا، حضور کی مجلس میں بیٹھتے تم بھی تھے، بیٹھتا میں بھی تھا، حضور کے فرمودات عالیہ اور ارشادات عالیہ سنتے تم بھی تھے، سنتا میں بھی تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب میرا سونا وضو کرتا تو میں جلدی جلدی مسواک لے کے جاتا، سونیا یہ آپ کی مسواک ہے۔ جب میرا لجپال نبی کہیں سفر پہ جاتا تو میں حضور کا مبارک تکیہ جو تھا نا، جو کھجوروں کی چھال سے بھرا ہوا تھا، وہ اپنے کندھے پہ اٹھا لیتا اور میں اپنے آقا کریم کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا تھا۔ جہاں میرا یار بیٹھتا میں پیچھے تکیہ رکھ دیتا، میں کہتا سونیا ایسے نہ بیٹھو، اس تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھو، کیونکہ یہ تو شان اللہ نے عطا فرمائی ہے نا۔ شیخ سعدی تو اس سے آگے کی بات کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود تو کہتے ہیں نا میں مدینے میں حضور کو تکیہ دیتا، سفر میں تکیہ پیش کرتا، حضر میں تکیہ پیش کرتا، جہاں میرا لجپال نبی بیٹھتا میں تکیہ حضور کے پیچھے رکھتا۔ شیخ سعدی شیرازی اس سے آگے کی بات کر گئے۔ شیخ سعدی شیرازی آپ فرماتے ہیں سوار جہانگیر یکرام براق کہ بگذشت از قصر نیلی رواق، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا۔ فرمایا یہ تو وہ محبوب ہے جو عرش پہ جائے تو وہاں بھی یہ تکیہ لگا کے بیٹھتا ہے۔ بھئی تکیہ ہر ایک کو تو نہیں دیے جاتے نا جی، جو خصوصی مہمان ہوتا ہے تکیہ تو فقط اسی کو دیا جاتا ہے نا۔ معراج موسیٰ کلیم اللہ کو بھی ہوا، معراج جو ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو بھی ہوا، معراج اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی ہوا، معراج حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی ہوا، مگر ان کے معراج میں یار کے معراج میں بڑا فرق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں معراج کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور پہ معراج کیا، اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے نیچے معراج کیا، مختلف انبیاء کو مختلف موقعوں پہ معراج ہوئے، مگر جب یار کی باری آئی نا کہا سونیا نہیں، خواب میں تو کئی بار آؤں گا، کئی بار تجھے اپنے جلوے دکھاؤں گا، مگر یارا ایسے نہیں، تو بھی آ بنفس نفیس آ، تو بھی آ بنفس
نفیسا، اور کوئی فلک اتے رہ یار گیا. پھر مجھے کہنے دو لوگوں، کوئی فلک اتے رہ یار گیا، کوئی یا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا. ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا. تو ہوتا کیا ہے، اس محبوب کو تو رب کے عرش پہ بھیجائے تو وہاں بھی اللہ پاک تقیہ دیتا ہے کہ عرش مجیدش بود متقا، کہ نہیں سونیا ایسے نہ بیٹھ، تقیہ لگا کے بیٹھ، تقیہ لگا کے بیٹھ، وہاں بھی تقیہ لگا کے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ سونا وضو کرتا، میں مسواک پیش کرتا. محبوب سفر پہ جاتا تو میں آقا کا تقیہ اپنے سر پہ اٹھا لیتا، کبھی کندھے پہ اٹھا لیتا. میں یار کے پیچھے پیچھے چلتا، جن راہوں پہ محبوب چلتا میں بھی ان راہوں پہ چلتا جاتا، جن گلیوں میں یار جاتا میں بھی ان گلیوں میں پیچھے پھراتا چلا جاتا، جن وادیوں سے سونا گزرتا میں بھی ان وادیوں سے گزر جاتا. یہاں میرے آقا آرام فرماتے، جہاں حضور بیٹھتے تو میں تقیہ اپنے آقا کی خدمت میں پیش کرتا. اور فرمایا تیسرا کام میرا یہ ہے کہ جب میرا لجپال تشریف لاتا ہے نا، حضور اپنے مبارک نالین جو ہیں جب وہ اتارتے ہیں نا دروازے پہ، تو میں کیا کرتا ہوں، میں حضور کے نالین اٹھا لیتا ہوں، پھر انہیں بوسہ دیتا ہوں، پھر بغل کے نیچے دبا لیتا ہوں، یہاں رکھتا ہوں. حضور کے نالین نہیں سمجھ آئی تمہیں؟ کدو سمجھو گے یارا؟ حضور کے نالین میں جب مسجد میں آ جاتے تھے نا سارے، تم بھی بیٹھے ہوتے تھے، میں بھی بیٹھا ہوتا تھا، تو میں حضور کے جوڑے مبارک، حضور کے نالین مبارک یہاں اپنی بغل کے نیچے، میں وہاں نہیں رہنے دیتا تھا، میں یہاں اپنی بغل کے نیچے رکھ لیتا تھا. جب بغل کے نیچے رکھ لیتا تھا نا، تو جب حضور واز فرماتے نا، تم بھی سبحان اللہ کہتے، میں بھی سبحان اللہ کہتا، اور میں جب سبحان اللہ کہتا تو میں گھٹ گھٹ کے نبی کے نالین کو جپیاں بھی ڈالتا تھا اور سبحان اللہ کی صدائیں بھی لگاتا تھا. کمال میرا نہیں، کمال یار کے نالین مبارک کا ہے. کمال میرا نہیں، کمال محبوب کی نظر کا ہے. کمال میرا نہیں، کمال سونے کی نظر کا ہے. ضروری تو نہیں کہ ساقی کی ہر ایک پہ نظر ہو، ساقی پہ ہر ایک کی نظر ہو، یہ ضروری ہے مگر. اور میں خانے میں دے کے جام خود کر دی ساقی نے تفریق، میں خانے میں دے کے جام خود کر دی ساقی نے تقسیم، تیرا تمہارا آپ کا، کسی کو تیرا دے کہہ کے دیا، کسی کو تمہارا کہہ کے دیا، اور کسی کو آپ کا کہہ کے دیا. اور پھر کہا کہ پی کر جو کوئی ذرا بہکا، ساقی نے اسے یہ حکم دیا، کم بخت بڑا کم ظرف ہے تو، جا بھاگ نکل میں خانے سے. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ یہ جو علم آیا ہے نا میرے پاس، یہ کمال میرا نہیں، یہ یار کے جوڑوں کا کمال ہے، یہ محبوب کے جوڑوں کا. ان جوڑوں کی بات میں آپ کو کیا بتاؤں. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر سر پہ رکھنے کو مل جائیں نالین پاک حضور تو ہاں سمجھیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں. فرمایا حضور کے جوڑے اگر میرے سر پہ آ جائیں نا، اور میں سر پہ رکھ لوں یار کے جوڑے، تو میں کہوں گا دنیا کا بادشاہ میں ہوں، مجھ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں، مجھ سے بڑا غنی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا شہنشاہ کوئی نہیں، مجھ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں. فرمایا اپنا تو ناز ایک ہی ہے، ہمیں تو فخر ایک ہی بات پہ ہے کہ اپنی نسبت تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور جب چراغ گولڑا نے ان نالین مبارک کی بات کی تو آپ اس سے بھی آگے نکل گئے. آپ فرمانے لگے ہے جن کی خاک پا رخ ماں پہ لگی ہوئی ہے، جن کی خاک پا سمجھتے ہو؟ محبوب کے قدموں کے نیچے جو جوڑے ہیں، ان جوڑوں کے ساتھ لگی ہوئی جو دھول ہے، جو مٹی ہے، فرمایا وہ دھول اور مٹی جو چاند کے منہ پہ لگی ہوئی ہے جن کی خاک پا رخ ماں پہ لگی ہوئی. ماں چاند کو کہتے ہیں نا، ہے جن کی خاک پا رخ ماں پہ لگی ہوئی ہے، ان کی لگن دل کو برابر لگی ہوئی ہے، ان کی لگن دل کو. فرمایا یہ یار کے جوڑوں کا کمال ہے. اب پھر ہوتا کیا ہے، پھر صحابہ نے جب یہ سنا کہ حضور نے فرمایا کہ واہ عبداللہ تو بڑا عالم ہو گیا ہے، تو اب ہوتا سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ ہوتا ہے. ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آتا ہے، مجلس میں عبداللہ بن مسعود بھی موجود ہیں. اس نے کہا جی مسئلہ بتائیں. فرمایا نہیں، وہ سامنے جو بیٹھا ہے نا اس کے پاس جا، اس کے پاس جا. کہا کیوں جی آپ کو آتا نہیں؟ فرمایا آتا ہے، مگر عبداللہ بن مسعود کی موجودگی میں مسئلہ میں بتاؤں تو یہ عبداللہ کی توہین ہے. کہا کیوں جی؟ خلیفۃ المسلمین آپ ہیں، خلیفۃ المسلمین
محسن اسلام بھی آپ ہیں، محسن اسلام بھی آپ ہیں، خلیفہ اول بلال فصل بھی آپ ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی آپ ہیں، تو پھر آپ بتاتے کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے نہیں بتاتا کہ میرے نبی نے فرمایا عبداللہ کو کہ تو بڑا عالم ہو گیا ہے، اس کی موجودگی میں فتویٰ اسی کا چلے گا، میرا نہیں چلے گا، خلافت میری ہے، فتویٰ عبداللہ بن مسعود کا ہے۔ اور ذرا گج کے کہہ دو سبحان اللہ، اور دب کے کہو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا خلافت میری ہے، فتویٰ عبداللہ بن مسعود کا چلے گا۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس اگر کوئی آتا ہے، حضرت آپ بتائیں عبداللہ بن مسعود اگر مجلس میں موجود ہوتے تو آپ بھی اشارہ کرتے کہ نہیں 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 یارا، عبداللہ بن مسعود کی موجودگی میں نہیں بات کروں گا، اگر مسئلہ بتائیں گے تو عبداللہ بن مسعود ہی بتائیں گے، جاؤ اس سے پوچھ لو۔ حضرت عثمان غنی کے پاس کوئی آتا ہے عبداللہ بن مسعود کی موجودگی میں تو وہ بھی اشارہ عبداللہ بن مسعود کی طرف ہی کرتے ہیں، اور باب علم کی طرف آ۔ جس علی نے نعرہ مارا تھا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھی بوجھ نہ اٹھا سکیں، جس علی نے کوفے کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا سلو ما شئتم، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، جو سوال کرو گے علی اس کا جواب دے دے گا، وہ علی المرتضیٰ تشریف فرما ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کی موجودگی ہے، اگر وہاں کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو اشارہ وہ بھی عبداللہ بن مسعود کی طرف ہی کرتے ہیں۔ تو تمہیں مبارک ہو، یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں اس کے راوی کون ہے؟ حضرت او بولو عبداللہ بن مسعود، ان عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے روایت کرتے ہیں، قالا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا یار بناتا، اگر میں کسی کو اپنا بیلی بناتا، اگر میں کسی کو اپنا سنگی بناتا، اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو لاتخذت ابا بکر خلیلا، پھر میں ابو بکر کو ہی اپنا یار بناتا۔ اگر میرا کوئی یار ہے تو وہ ابو بکر ہے، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ، اور ذرا اور دب کے کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا میرا بیلی دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھ لو، میرا یار دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھ لو، میرا سنگی دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھ لو، میرا پیارا دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھ لو، میری محبت کا مرکز دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھ لو، میری محبت کا محور دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھ لو، اگر میرا سنگی دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھ لو، اگر میرا یار دیکھنا چاہتے ہو تو ابو بکر کو دیکھ لو۔ وَلَٰكِنِّي أَخِي وَصَاحِبِي، مگر جان لو ابو بکر صرف یار ہی نہیں ہے، یہ میرا بھائی بھی ہے، میرا صحابی بھی ہے، میرا صاحب بھی ہے، میرا ساتھی بھی ہے۔ اتخذ اللہ صاحبکم خلیلا، اور میں نے تم سب میں سے ابو بکر کو اپنا ساتھی، اپنا خلیل، اپنا بیلی، اپنا سنگی بنا لیا۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی، یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرا بیلی دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھ لو، ابو بکر کو دیکھ لو، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ وعن عمر، حضرت عمر سے روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، حضرت عمر کہتے ہیں قال ابو بکر، آپ کہتے حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کیا کہتے حضرت ابو بکر کو، سیدنا و خیرنا، آپ ہمارے سردار بھی ہیں، آپ ہم سے بہتر بھی ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ عمر کہہ رہا ہے کہ جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان نبی لعمر بن الخطاب، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ یہ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے متعلق تیرے میرے کریم لجپال آقا نے فرمایا کہ عمر وہ ہے جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، جس کے نام سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ آج بھی دیکھ لو حضرت عمر کا نعرہ مارو تو شیطان بھاگ جاتا ہے، حضرت عمر کا نعرہ مارو نا تو ابلیس بھاگ جاتا ہے، ابلیس کی ذریت بھی بھاگ جاتی ہے، شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، اور آج تک شتونگڑے بھی بھاگ رہے ہیں، حضرت عمر کے نام سے شتونگڑے آج تک بھاگ رہے ہیں۔ تو اللہ، یہ وہ سیدنا فاروق اعظم ہیں، آپ کہتے ہیں سیدنا و خیرنا، ابو بکر تم ہمارے سردار بھی ہو، ہم سے بہتر بھی ہو، وَأُحِبُّنَا إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اور آپ فرماتے ہیں وَأُحِبُّنَا إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم آپ سے بھی پیار کرتے ہیں اور آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیار کرتے تھے۔
پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضرت عمر کے بیٹے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ فرماتے ہیں نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا قال لأبی بکر، فرمایا حضور نے حضرت ابو بکر کو فرمایا، صحابہ کا جمع غفیر تھا نا، مسجد نبوی میں حاضر تھے، شمع رسالت کے پروانے بیٹھے تھے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ابو بکر تشریف لے آئے۔ جب ابو بکر تشریف لائے نا تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم قالا، حضور نے فرمایا لے ابی بکر، حضرت ابو بکر کے لیے، انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، آئے ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی تھا، حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہے، تو غار میں بھی میرا ساتھی اور حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی، حوض کوثر پہ بھی تو اور میں ہم اکٹھے ہوں گے، اور غار میں بھی جس طرح غار میں تو اور میں اکٹھے تھے۔ فرمائے ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، ثانی یسنین اذ ہما فی الغار۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا نا، بہت سارے صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے سونیا سارے دین اسلام کی ترویج کے لیے اپنا اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں، پیارے اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی چھوڑ دوں، کاروبار سارا کو چھوڑ چھاڑ دوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں ابو بکر ابھی انتظار کر، جب جائیں گے تو اور میں ہم دونوں اکٹھے جائیں گے۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو اور میں ہم دونوں، تو اکیلا نہیں جائے گا، جب جائے گا نا تو اور میں ہم دونوں، ہم جب جائیں گے تو دونوں ساتھ جائیں گے۔ ارے میں اور کیسے سمجھاؤں تمہیں سیدنا صدیق اکبر کی شان کو اور آپ کی عظمت کو۔ لجپال فرماتا ہے کہ تو اور میں ہم اکٹھے جائیں گے، ابھی انتظار کر۔ سیدنا صدیق اکبر نے 2 اونٹنیاں خرید لی اس انتظار میں کہ جب محبوب حکم دے گا نا ان اونٹنیوں پہ سوار ہو کے جائیں گے۔ دوپہر کا وقت تھا، اللہ کے محبوب نے اپنے مبارک سر پہ زلفوں پہ کپڑا رکھا ہوا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ کسی نے دیکھا، حضرت ابو بکر سے کہا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر جلدی سے اٹھ کے آئے، حضور کا استقبال کیا۔ لجپالا آپ اس وقت تو آرام فرماتے تھے، اتنی کڑی دھوپ میں آپ تشریف لائے، حکم کیا ہے؟ فرمایا وہ وقت آ گیا ہے کہ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ سونیا میں حاضر ہوں، آپ حکم فرمائیں۔ ابھی جانا ہے؟ فرمایا نہیں ابھی نہیں، رات کو جانا ہے۔ پھر حضور واپس تشریف لے آئے۔ شام ہوئی، حضرت علی کو بلا لیا، کہا علی سونیا، کہا جی محبوبہ، علی تو میرے بستر پہ سو جا، یہ میری مزمل کی کالی کملی تو اوپر اوڑھ لے، یہ امانتیں ہیں فلاں 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 بندے کی، کل ان کو امانتیں دینا اور دے کے تو بھی مدینے آ جانا، میں ابو بکر کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کہا جی سونیا جیسے میرے لجپال کا حکم ہے۔ شیر خدا نے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہاں جو میں سو رہا ہوں کافر تو ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، تو میرا کیا بنے گا؟ کوئی آ کے مجھے شہید نہ کر دے، اور میں قربان جاؤں نبی کے یاروں کی شان پہ، میں قربان جاؤں نبی کے پیاروں کی شان پہ۔ اس ادا کو جب عرش والے نے دیکھا تو خالق کائنات نے فرمایا جبریل، کہا جی سونیا یا رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا میکائیل کو بھی بلا کے لا، میکائیل کو بھی بلا لیا۔ جی پروردگار حکم ارشاد فرما۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں کا بھائی چارہ بنایا آسمانوں پہ؟ یا اللہ کوئی شک نہیں، بے شک تو نے جبرائیل میکائیل ہم دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ فرمایا آسمانوں پہ جبرائیل میکائیل یہ دونوں بھائی ہیں، زمین پہ محمد اور علی یہ دونوں بھائی ہیں۔ فرمایا اچھا اب ایک اور سوال، اگر میں جبریل تجھے کہوں اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا ایک دن میکائیل کو دے دے تو تو دے گا اپنی خوشی سے؟ یا اللہ تو دے تو 1000 بار دے، اپنی خوشی سے تو میں نہیں دیتا۔ میکائیل تو اپنی زندگی کا ایک دن جبرائیل کو دیتا ہے، یا اللہ تو دے تو 1000 سال بھی دے دے، مگر اپنی خوشی سے تو نہیں دیتا۔ رب نے فرمایا دیکھو زمین پر میں نے محمد اور علی کو بھائی بنایا ہے، علی نے ایک دن نہیں ساری زندگی یار کے نام پہ قربان کر دی ہے۔ یا اللہ اب حکم کیا ہے؟ فرمایا جبریل تو بھی جا، میکائیل تو بھی جا، ایک علی کی سرانے کی طرف کھڑا ہو جائے، ایک علی کے پاؤں کی طرف کھڑا ہو جائے، ساری رات تم علی کے بستر پہ کھڑے ہو کے پہرا دو گے۔
علی سوئے گا تم. کسی نے پوچھا علی ساری زندگی میں کبھی سکون کی نیند بھی سویا یا ہر رات شب بیداری میں گزاری؟ کہا ایک رات تھی یارا بڑے پریم سے سویا, بڑی موج سے سویا, گھوک ہو کے بڑے مزے کا سویا. کہا کب؟ فرمایا جب حضور نے اپنے بستر پہ لٹایا تھا. علی وہ رات تو خطرے والی تھی, تجھے ایسی نیند کیسے آ گئی؟ شیر خدا کہتے ہیں اس لیے آ گئی کہ لجپال نے کہہ دیا تھا نا کل تو آ جانا, تو مجھے یقین ہو گیا کہ جب محبوب نے کہہ دیا ہے تو اب زمین و آسمان الٹے ہو سکتے ہیں, آسمان کے تارے ٹوٹ کے گر سکتے ہیں, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں, ہوائیں فضائیں اپنا رخ بدل سکتی ہیں, پانیوں میں آگ لگ سکتی ہے, مگر ختم نبوت کی زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. اب حضور تشریف لائے, جب حضور تشریف لائے نا ساری دنیا میرے نبی کے بوئے پہ آتی ہے. آج میرا نبی صدیق اکبر کے دروازے پہ آ گیا. حضور نے فرمایا ابو بکر. کہا جی سونے, اشارہ کیا نا آؤ چلے, اشارہ کیا آؤ, آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے, تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. ہاں جی اشارہ کیا نا, چلے جی چل سونے جی چلے جی. بس وہاں چلے, جب حضور تشریف لے گئے نا, جب چلے حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں, چلے مکے کی وسطی سے باہر آئے. آگے سامنے اب بیابان بھی ہے, سامنے پہاڑ بھی ہے, اس کی اونچائی بھی بڑی ہے. ہٹا کٹا صحت مند بندہ اکیلا چڑھتا ہے, پانی کی بوتل پاس ہوتی ہے پھر بھی کہیں سانس لیتا ہے, بڑی مشکل ہوتی ہے. تھوڑا آگے چلے, سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے وہ اپنے کھوجی لائیں گے اور وہ کھوجی لا کر ہمارے قدموں کے نشان کو بھانپ لیں گے کہ یہ ادھر گئے ہیں اور ہمارے پیچھے آ جائیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو یا رسول اللہ میرے کندھے آپ کے لیے حاضر ہیں. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, بلکہ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جیسے تیری خوشی ہے ویسے میری خوشی ہے. حضرت صدیق اکبر اب نیچے بیٹھ گئے. اب توجہ کرو ذرا, حضرت ابو بکر نیچے بیٹھے. جب نیچے بیٹھے تو میرے لجپال آقا حضرت ابو بکر کی پشت پہ آ گئے. جب پشت پہ آئے میرے نبی نے ایک دایاں مبارک قدم اٹھایا, حضرت ابو بکر کے دائیں کندھے پہ رکھا, بایاں اٹھایا ابو بکر کے بائیں کندھے پہ رکھا. جب دونوں حضور کے قدم میرے نبی حضرت ابو بکر کے کندھوں پہ آئے تو میرے پیارے نبی نے ختم نبوت کے جو دونوں یداللہ کے گورے گورے ہاتھ تھے نا وہ حضرت ابو بکر کے سر کے اوپر حضور نے رکھ لیے اور اوپر سے حضرت ابو بکر کے سر کو پکڑ لیا. ادھر سیدنا صدیق اکبر نے اپنا ایک ہاتھ بڑھایا نا تو میرے نبی کا دایاں قدم پکڑ لیا, دوسرے سے حضور کا بایاں قدم پکڑ لیا. تو کہا پیارے آپ بیٹھ گئے؟ فرمایا ہاں پیارے میں بیٹھ گیا. آقا اٹھوں؟ فرمایا اٹھ. صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پیارے چلوں؟ فرمایا چل. حضرت ابو بکر چل پڑے. اب سامنے پہاڑ ہے, پہاڑ کی چڑھائی ہے, چڑھائی بڑی خطرناک ہے, بڑی مشکل ہے, بندے کے بس کی بات نہیں ہے. انسان سوچے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. آج دنیا چل چل کے پتھر بھی اتنے گھس گئے, اس کے باوجود اس پر چڑھنا بڑا مشکل ہے. مگر بتانا رات کے اندھیرے میں پیچھے دشمن آنے کا خوف بھی ہے, یار کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, ابو بکر کیسے چل پڑے اور کیسے حضور کو لے کے چلے؟ عقل کہتی ہے کہ اے ابو بکر آگے بڑی چڑھائی ہے, مشکل کام ہے, ایسا نہیں ہوگا. عشق کہتا ہے کہ ابو بکر نہیں, اس عقل کو ذرا دفع کر دے, اس عقل کو ذرا چھٹی دے دے, اس عقل کو ذرا دور کر دے, ایسے کام نہیں چلے گا, عقل کو چھٹی دے ذرا, یہ کام عشق سے بنے گا, عشق سے بنے گا. عقل کہتی ہے سوئے بازار چل, عشق کہتا ہے کہ نہیں کوئے یار چل. عقل کہتا ہے کہ رستہ بڑا مشکل ہے, عشق کہتا ہے کہ آج ہی تو مزہ آئے گا, آج ہی تو مزہ آئے گا. خونے جگر کے گھونٹ پی چپ رہے لبوں کو سی, عشق ہے یہ دل لگی نہیں ہے. عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندہ مر کے, زہر پہ اللہ کوئی نہ پیوے پر عاشق پیندہ بھر کے. آج ابو بکر کس کو اٹھا کے جا رہے ہیں؟ تیرے میرے پیارے لجپال آقا کو اٹھا کے جا رہے ہیں. صدیق اکبر کیا کرتے ہیں؟ کبھی نبی کا دایاں قدم آگے کرتے ہیں, اس کو بوسہ دیتے ہیں, کبھی نبی کا بایاں قدم آگے کرتے ہیں, اس کو بوسہ دیتے ہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ سونیا یہ معراج ہو رہا ہے, یہ معراج ہو رہا ہے, یہ معراج ہو رہا ہے. فرمایا یہ کیسا معراج ہے؟ کہا پیارے آپ کا معراج ہے لوح و قلم تک, ابو بکر کا معراج ہے مصطفیٰ کے قدم تک. میں آج زندہ باد.
فاقتلوہ فاقتلوہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر جب چڑھے نا، پہاڑ کے اوپر چڑھے، آگے غار تھا جس کو غار ثور کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں آقا آپ یہاں رکیں، میں پہلے اندر جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا اس سے پہلے تو کبھی تو نے پہل نہیں کی، آج وجہ کیا ہے؟ فرمایا سونیا میں چیک کروں اس غار میں کوئی موذی جانور نہ ہو جو میرے یار کو ڈس نہ لے۔ آپ اندر گئے، سر سے پگڑی اتاری، اس غار کی صفائی کی، پورے غار کی صفائی کی، اس میں سوراخ تھے، اپنی پگڑی کو پھاڑا، ان سوراخوں کو بند کیا۔ صدیق اکبر نے بتا دیا جب نبی کی ناموس کا مسئلہ ہو پھر پگڑیاں بچائی نہیں جاتی، پگڑیاں قربان کر دی جاتی ہیں۔ جب نبی کی ناموس کا مسئلہ ہو پھر تجارت بچائی نہیں جاتی، تجارت کاروبار قربان کر دیا جاتا ہے۔ جب نبی کی ناموس کا مسئلہ ہو پھر گھر بچایا نہیں جاتا، پھر گھر بار سب کچھ یار کے نام پہ قربان کر دیا جاتا ہے۔ ارے تم کیا کہتے ہو، کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے؟ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرے تو صدیق اکبر کرے، ریاست مدینہ بنائی تو ابو بکر نے بنائی، جس نے جناب نبی کی ناموس پہ اپنی پگڑی بھی قربان کر دی، اپنا گھر بھی قربان کر دیا، اپنی دولت بھی قربان کر دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ صدیق اکبر نے یہ نہیں سوچا میرا بوڑھا باپ ہے اس کا کیا بنے گا، میری ماں بوڑھی ہے اس کا کیا بنے گا، میرے بچے چھوٹے ہیں، میری بچیاں چھوٹی ہیں، ان کا کیا بنے گا، میں اتنا بڑا نامور تاجر ہوں کہ ملک شام تک میری تجارت کے ڈنکے بجتے ہیں، میری معیشت کمزور نہ ہو جائے، میری معیشت تباہ نہ ہو جائے، میرے کاروبار کا بھٹا نہ بیٹھ جائے، میرا کاروبار ختم نہ ہو جائے، میری تجارت کا قلع کما نہ ہو جائے، میرا بزنس سارے کا سارا نیست و نابود نہ ہو جائے، میری مال و دولت ساری ختم نہ ہو جائے، تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ نہیں نہیں، صدیق اکبر نے کہا سونیا جب مان لیا اور دل سے مان لیا، جب کہہ دیا جنوں یار کہیے او دے نال رہیے، لوکی دین تانے پیچھا ہٹیے نہ، جے کر یار دے نا دا ملے مینا جھوڑی پا لئیے، انہوں سٹیے نہ، جے کر یار دے نا دی ملے سولی جھوٹا جھوٹ لئیے، پیچھا ہٹیے نہ، تے جس درخت دا پھل کھائیے او سک جاوے انہوں کٹیے نہ۔ ریاست مدینہ کے کھوکھلے نعرے لگانے والے اور ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی طرح جان کی بازی لگانے والے اور ہیں۔ آج تو حال یہ ہو چکا ہے کہ جو ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، کلمے کے نام پہ بنا تھا، کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا، جس ملک کی بنیادوں میں لاکھوں مسلمانوں کا خون ہے، آج اس ملک کے اندر افراتفری اور بدماشی اور غنڈہ گردی کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ اگر کوئی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے تو اس کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، اگر کوئی لبیک کا نعرہ لگاتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جاتا ہے، اگر کوئی نبی کی ناموس کی بات کرتا ہے کہ فرانس کے بدماشوں سے بائیکاٹ کرو، فرانس کے خنزیروں سے بائیکاٹ کرو اور فیض آباد معاہدے کی پاسداری کرو، ان العہد کان مسئولا، کیونکہ وعدے کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، تو غنڈہ گردی کا اور ریاستی دہشت گردی کا یہ عالم ہے کہ یہ بات کرنے والوں پر بھی فورتھ شیڈول لگا دیا جاتا ہے اور انہیں فورتھ شیڈول میں شامل کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی آواز کو ہم دبا دیں، ان کی آواز کو ہم پست کر دیں، ان کو خاموش کروا دیں، ان پہ پابندیاں لگا دیں، ان کے بینک اکاؤنٹ بلاک کر دیں، ان کی نقل و حرکت کو ہم جو ہے وہ بالکل پابند کر دیں، یہ نہ نکل سکیں، نہ تاجدار ختم نبوت کی بات کر سکیں، نہ نبی کی ناموس کی بات کر سکیں۔ ارے ظالموں، کچھ تو خدا کا خوف کرو، جب خدا کے حضور پیش ہوگے تو تم کیا جواب دو گے کہ ان غلاموں نے کیا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ کیوں لگایا، ان کا یہ جرم تھا انہوں نے لبیک کا نعرہ کیوں لگایا، کیا ان کا یہ جرم تھا کہ انہوں نے ناموس رسالت پہ بات کیوں کی، کیا ان کا یہ جرم تھا کہ انہوں نے نبی کی ختم نبوت پہ پہرا کیوں دیا، کیا ان کا یہ جرم تھا کہ فرانس جیسے بدماش ملک سے انہوں نے بائیکاٹ کا الٹیمیٹم دیا اور تم سے مذاکرات کیے
چاہیے، پھر تم سے معاہدہ ہوا، پھر ایک ڈیڈ لائن دی گئی اور معاہدہ پورا کرنے کی بجائے پھر الٹا تم ہم پہ فورتھ شیڈول لگا رہے ہو۔ آج میں ڈنکے کی چوٹ پہ ببانگے دوحل ان لوگوں کو یہ بات نوٹ کروانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری ریکی کے لیے آتے ہیں، جو ہماری جناب اس لیے آتے ہیں کہ ہماری حکومت سے چغلیاں کریں، میں ان چغل خوروں کو کہتا ہوں موبائل کھولو، ویڈیو کلپ بناؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ فورتھ شیڈول کن پہ لگنا چاہیے۔ فورتھ شیڈول اس پہ لگنا چاہیے تھا کہ جس نے ریاست مدینہ کا دعویٰ کر کے غریبوں کی جھونپڑیوں پہ بلڈوزر پھیرے۔ فورتھ شیڈول اس پہ لگنا چاہیے تھا جس نے 126 دن مسلمانوں کی بچیوں کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ نچایا۔ فورتھ شیڈول اس پہ لگنا چاہیے تھا کہ جنہوں نے سرکاری سطح پر مندر کی تعمیر کی منظوری دے دی۔ فورتھ شیڈول ان پہ لگنا چاہیے تھا کہ جنہوں نے کرتارپور بارڈر سکھوں کے لیے کھولا۔ فورتھ شیڈول ان پہ لگنا چاہیے تھا کہ جنہوں نے رنجیت سنگھ کے مجسمے بنائے اور مجسمہ بنا کر اس کو شیر پنجاب کہا۔ جس رنجیت سنگھ نے بادشاہی مسجد کے اندر گھوڑے باندھے، جس رنجیت سنگھ نے شرف النساء گورنر کی بیٹی کی قبر کو کھود کر اندر سے قرآن اور تلوار کو باہر نکالا۔ فورتھ شیڈول ان پہ لگنا چاہیے تھا جنہوں نے رنجیت سنگھ کو شیر پنجاب کہا۔ فورتھ شیڈول ان پہ لگنا چاہیے تھا جنہوں نے وزیر خان مسجد کے اندر مجرے کرائے۔ فورتھ شیڈول ان پہ لگنا چاہیے تھا کہ جنہوں نے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا۔ فورتھ شیڈول ان پہ لگنا چاہیے تھا جنہوں نے حضور کی ناموس سے غداری کی۔ فورتھ شیڈول ان پہ لگنا چاہیے تھا کہ جنہوں نے مساجد کے لاؤڈ سپیکر اتارے۔ فورتھ شیڈول ان پہ لگنا چاہیے تھا جو مساجد میں آ کے غنڈہ گردی کرتے ہیں۔ فورتھ شیڈول ان پہ لگنا چاہیے تھا جو چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ فورتھ شیڈول ان پہ لگنا چاہیے تھا کہ جنہیں خاتم النبیین کا لفظ بھی پڑھنا نہ آیا۔ فورتھ شیڈول ان پہ لگنا چاہیے تھا جنہیں سورہ کوثر پڑھنی بھی نہ آئی۔ فورتھ شیڈول ان پہ لگنا چاہیے تھا جنہیں سورہ اخلاص بھی پڑھنی نہ آئی۔ فورتھ شیڈول ان پہ لگنا چاہیے تھا کہ جنہوں نے ہندوؤں کے مندروں میں جا کے ٹل کھڑکائے تھے۔ فورتھ شیڈول ان پہ لگنا چاہیے تھا کہ جنہوں نے مورتیوں کے اوپر دودھ چڑھائے۔ فورتھ شیڈول ان پہ لگنا چاہیے تھا کہ جو چینی کے سکینڈل کے اندر نامینیٹ ہو گئے تھے۔ فورتھ شیڈول ان پہ لگنا چاہیے تھا جو ملک کی دولت لوٹ کر ملک سے فرار ہو گئے اور تمہیں ایک پائی بھی ان سے وصول نہ کر سکے۔ فورتھ شیڈول ان لوگوں پہ لگنا چاہیے تھا کہ جنہوں نے مساجد کو تالے لگائے، مدارس کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے۔ فورتھ شیڈول ان پہ لگنا چاہیے تھا کہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا۔ فورتھ شیڈول ان پہ لگنا چاہیے تھا جنہوں نے ابھی نندن کو رہا کر دیا۔ فورتھ شیڈول ان پہ لگنا چاہیے تھا جنہوں نے عافیہ صدیقی امریکہ کو لے کے ہاں بیچ دی۔ فورتھ شیڈول ان پہ لگنا چاہیے تھا جنہوں نے میرے نبی کی ناموس سے غداری کی۔ ہٹ کے تم ہم پہ فورتھ شیڈول لگاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی۔ یاد رکھو اگر لبیک کا نعرہ لگانا یہ جرم ہے، تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا یہ جرم ہے، اور اس جرم کی پاداش میں اگر تم ہم پہ فورتھ شیڈول لگاتے ہو تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ ببانگے دوحل یہ کہتا ہوں، قسم ہے رب کائنات کی عزت کی مجھے ایک فورتھ شیڈول نہیں، تم لاکھوں فورتھ شیڈول لگا دو، جو مرضی کر لو، جو چاہے ستم کر لو، اور بھی کھل کھیل لو، ہم سے تو قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی اگر ہمارا یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، مسجد میں بھی کریں گے، بازار میں بھی کریں گے، چوک میں بھی کریں گے، چوراہے میں بھی کریں گے، ہر شہر میں بھی کریں گے، گاؤں میں بھی کریں گے، کریا کریا یہ نعرہ لگائیں گے، بستی بستی یہ نعرہ لگائیں گے، گھر گھر یہ نعرہ لگائیں گے، جب جی چاہے گا لیاقت باغ بھی لگائیں گے، جب جی چاہے گا فیض آباد بھی لگائیں گے، جب جی چاہے گا دی چوک بھی لگائیں گے، تم جو کر سکتے
رہے ہو تم کر لو، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم نے یہ گردنیں اپنے آقا کے لیے رکھی ہیں، ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، ہمارا ایک ہی موقف ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا من سب نبیا لے جانا انہیں مانا، لے جانا انہیں مانا۔ تاجدار ختم نبوت اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم تو ہم ہر بار کریں گے، بار بار کریں گے، سرے بازار بھی کریں گے، سرے دار بھی کریں گے، لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ یہ جرم تو ہم ہر جگہ پہ کریں گے۔ اب ہمارا تم سے یہ مطالبہ ہے کہ جو عہد تم نے ہمارے ساتھ کیا اس عہد کو پورا کرو۔ کیوں جی؟ وعدہ خلافی، زور دب کے بولو ذرا، وعدہ خلافی، وعدہ خلافی، وعدہ خلافی، وعدہ خلافی، غنڈہ گردی، غنڈہ گردی، غنڈہ گردی، مساجد کی توہین، مدارس کی توہین، چار دیواری کا تقدس پامال۔ ہاں، اب ہم تمہیں کبھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ تم چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرو، ہماری مساجد اور مدارس کے تقدس کو پامال کرو اور یہ غنڈہ گردی کرو۔ ملک پاکستان غنڈہ گردی کے لیے نہیں بنا، یہ رسول اللہ کی عزت کے لیے بنا ہے۔ اپنا تصادہ سا ہے اصول دوستی آئے کوثر، جو ان سے بے تعلق ہے ہمارا ہو نہیں سکتا۔ بات ایک ہی ہے، جو معاہدہ تم نے کیا ہے اس معاہدے کو پورا کرو، یا وعدہ کرنا نہیں تھا، اگر کر لیا ہے تو اب وہ وعدہ پورا کرنا پڑے گا۔ اب فرانس کے سفیر کو ملک سے دفع کرنا پڑے گا۔ کیوں جی؟ فرانس کے سفیر کو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کرو نا، قیامت کے دن یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے۔ لو جی اے بھی رپورٹ لکھ لو جناب، مسجداں دے وچ ان لوگ یہ ہاتھ کھڑے کر کے وعدے کرن لگ پے کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے، پاکستان کا سفیر واپس، فرانس کی مصنوعات کا سرکاری سطح پہ بائیکاٹ، وعدہ خلافی، گج کے ذرا دب کے، وعدہ خلافی، وعدہ خلافی، یہ غنڈہ گردی، یہ غنڈہ گردی، فرانس سے یاری، فرانس سے یاری، انگریز کی ایجنٹی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔